بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خوف خدا۔ اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی یقیناً ایسی چیزیں ہیں کہ جس بندوں کو یہ نصیب ہو جاتی ہے تو اس بندے کی زندگی صحیح ڈگر پر آ جاتی ہے، وہ راہ راست پر، سیدھے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے، اور وہ اپنے ہر قدم پر، اپنے ہر عمل پر، اپنے ہر بول پر بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے، احتیاط سے قدم اٹھاتا ہے، احتیاط سے بولتا ہے، احتیاط سے کوئی بھی کام کرنا چاہے تو کرتا ہے، ہر کام اس کا محتاط طریقے سے ہو جاتا ہے، زندگی اس کی بہت زیادہ احتیاط والی ہو جاتی ہے، کیونکہ خوف خدا کا مطلب ہی یہی ہے کہ آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو کل اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پوچھ گچھ ہوگی، تو کام وہ کرنا ہے کہ جس میں اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی شامل ہو۔ زبان سے وہ بولنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، حساب کتاب لیں گے، تو اس بول کی وجہ سے کہیں اللہ کی ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، اس لیے بولتے ہوئے بھی ڈرتا ہے بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ان نیک بخت اور سعادت مند لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی بار جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی، جیتے جی زندگی میں ہی، لیکن اس کے باوجود ان حضرات کا اللہ سے تقوی، ڈر، خوف کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے آپ کو زمین پر بوجھ محسوس کرتے تھے، اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں دھرتی کا بوجھ، حالانکہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے، ان کے خدمات کیا ہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں، اسلام اور مسلمانوں پر ان کے احسانات کیا ہیں، ہم سب ان سے واقف ہیں، لیکن اللہ کا ڈر، خوف اتنا زیادہ تھا، آپ فرمایا کرتے تھے لیتنی کنت کبش اہلی یسمنونی ما بدا لهم حتی اذا کنت اسمن ما اکون زارهم بعد من يحبون فجعلوا بعضی شباء وبعضی قدیدا ثم اکلونی فاخرجونی عذرة ولم اکو بشرا۔ فرماتے کاش میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک مینڈا ہوتا، وہ ایک عرصے تک مجھے کھلا پلا کر موٹا تازہ کرتے، حتیٰ کہ جب میں خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو گھر والوں کے کچھ مہمان آتے اور پھر میرا کچھ حصہ بھون لیا جاتا، کچھ حصے کا سالن بنا کر کھا لیا جاتا، پھر مجھے وہ کھاتے اور نکال دیتے اور میں انسان نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا ڈر، خوف، کیونکہ انسانوں کی پکڑ ہونی ہے۔ جانوروں کے بارے میں تو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو آپس کا حساب و کتاب ان کا ایک دوسرے سے دلوا کے مٹی بنا دیں گے، سب کو مٹی کر دیں گے۔ یا لیتنی کنت ترابا، کافر کے بارے میں اسی لیے آیا، جب وہ دیکھے گا کہ سارے جانور، دوسری ساری مخلوق ایک دوسرے پر جس نے جو ظلم و زیادتی کی تھی اس کا بدلہ دلا کے حکم ہو گیا کہ سب مٹی ہو جاؤ، سارے مٹی ہو گئے، تو کافر وہاں کی دہشت سے، وہاں کے خطرناک ماحول سے اتنا زیادہ متاثر ہوگا اور یہ تمنا کرے گا کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، حساب کتاب سے بچ جاتا۔ تو یہ حضرات ہیں در حقیقت اللہ سے ڈرنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر میری ران پر تھا، یہ آپ کے مرض الموت کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا سر زمین پر رکھ دو، میں نے عرض کیا آپ کا سر میری ران پر ہے، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، تم زمین پر رکھ دو۔ چنانچہ میں نے آپ کا سر زمین پر رکھ دیا، پھر آپ نے آہوزاری کے ساتھ کہا ہلاکت و تباہی ہے میری اور میری ماں کی اگر پروردگار نے مجھ پر رحم نہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سیٹیں، جن کے مکانات، جن کے فلیٹ بک ہو چکے جنت میں، ان لوگوں کا یہ حال ہے۔ یہ سب ہمارے لیے عبرت ہیں اور ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ ہمیں کتنا زیادہ خوف خدا کرنا چاہیے، کہ ہماری زندگی تو ہر وقت غفلت میں ہے، کوتاہیوں میں، نافرمانیوں میں گزر رہی ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، خوف خدا تمام محاسن کا سرچشمہ ہے، تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ خوف خدا، جب اللہ کا ڈر ہوگا تو آدمی ہر نیک عمل کرنے کے لیے فکر مند رہے گا، ہر گناہ سے بچنے کے لیے فکر مند رہے گا،
جب اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا تو اسے نہ نیک اعمال کی پرواہ، نہ برے اعمال سے بچنے کی کوئی فکر، اسے ڈر ہی نہیں ہے کسی کا۔ جو دل خدا کی ہیبت و جلال سے کانپتا نہیں، اس سے کسی نیکی کی امید نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا ڈر ہی تو نہیں ہے۔ امت میں آج کے اذانیں ہو رہی ہیں، کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، لیکن آدمی اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے، مسجد میں نماز کے لیے آنے کے لیے اور دیگر اعمال کے لیے فکر مند نہیں ہے بالکل بھی۔ آئے دن جنازے دیکھتے ہیں، جنازے کی نمازیں پڑھتے ہیں، قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں اور وہاں بڑے بڑے امیر ترین نامی گرامی لوگوں کی قبریں دیکھتے ہیں کہ سب ایک جیسی ہیں اور بڑی بوسیلہ، بڑی پرانی خستہ حالت ہے، اس کے باوجود بھی خوف خدا پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ دل کی سختی ہے، یہ محرومی کی بات ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کو سب سے بڑی خیر بتایا ہے۔ نرمی، نرم مزاجی، نرم دل آدمی ہونا، یہ خیر کی علامت ہے، رقت قلب جس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے بڑی سختی کے ساتھ ڈانٹ لگائی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے کانپتے نہیں، اللہ کے سامنے جن کی آنکھیں روتی نہیں۔ ان کو سمجھایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں ہی مگن رہتے ہیں، جن کو اللہ کی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ، بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے چشمہ نکل جاتا ہے، بلبلہ پانی کا، تو دیکھنے میں بلبلہ ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے آنسو ہیں۔ اور ایسے ہی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کتنے بڑے بڑے پتھر ایسے ہیں کہ جو اپنی جگہ سے اللہ کے خوف سے، ڈر سے، وحشت سے ہل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ لیکن انسان ایسا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، غفلت کی چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہے، اسے کتنا ہی اٹھا لو، جھنجھوڑ لو، کہا سنی کر لو، لیکن یہ وہی کا وہی ہے۔ محرومی کی بات ہے بہت بڑی۔ لیکن حضرات صحابہ اور سلف صالحین کا حال یہ نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اکثر خوف خداوندی سے آبدیدہ رہتے، روتے رہتے، موت، قبر اور عاقبت کا خیال ہمیشہ دامن گیر رہتا۔ سامنے سے جنازہ گزرتا تو کھڑے ہو جاتے اور بے اختیار آنسو نکل پڑتے۔ مقبروں سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دوزخ و جنت کے تذکروں سے تو آپ پر اس قدر رقت طاری نہیں ہوتی، آخر مقبروں میں کیا خاص بات ہے کہ انہیں دیکھ کر آپ بے قرار ہو جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ معاملہ آسانی سے طے ہو گیا تو پھر تمام منزلیں آسان ہیں، اور اگر اس میں دشواری پیش آئی تو تمام مرحلے دشوار ہوں گے۔ سب سے پہلی منزل ہے، یہیں جو فیصلہ ہونا ہوگا یہی ہو جائے گا، یا تو جنت کا یا جہنم کا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال جو ہوتا تھا، قبر کو دیکھ کر، جنازوں کو دیکھ کر، قبرستان کو دیکھ کر، وہ بڑا گریہ والا، رقت طاری ہو جانے والا ہوتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت رویا کرتے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی۔ آپ سے اس سلسلے میں معلوم کیا گیا کہ آپ جنت یا دوزخ کے ذکر پر اس قدر نہیں روتے اور قبر پر اس قدر روتے ہیں۔ تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی ہے، پس اگر اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے آسان ہوں گی، اور اگر اس سے نجات نہیں پایا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا، سب سے خطرناک منظر وہ قبر کا ہے۔ تو یہاں سے جو آدمی بچ کے صحیح سالم رہ گیا تو وہ آخرت کی اور بعد کی ساری منزلوں میں آسانی سے رہے گا، عافیت سے، راحت سے رہے گا۔ یہ جو یہاں پھنس گیا وہ آگے پھر پھنستا ہی چلا جائے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مرہ کی صبح شام کی دعاؤں میں سے، مناجات میں سے یہ بھی تھا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آدمی بھی پناہ مانگتے تھے۔ وہ اس میں امت کو تعلیم ہے کہ اعمال بھی کرنے ہیں اور پناہ بھی مانگنی ہے۔ اعمال بھی ایسے کرنے ہیں جس سے کہ وہاں کا رہنا اور وہاں کا قیام اور وہاں کا گزر بسر اچھا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنے، صرف دعا سے کچھ نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور خوف خدا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دن بھر روزے کی حالت میں تھے، شام کے وقت کھانا سامنے آیا تو بے اختیار مسلمانوں کا گزشتہ فقر و فاقہ یاد آ گیا۔
تو فرمایا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر تھے، وہ شہید ہوئے تو کفن میں صرف ایک چادر تھی، اس سے سر چھپایا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں چھپائے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے اپنی ہجرت سے پہلے ہی مدینہ بھیج دیا تھا، معلم بنا کر، استاد بنا کر کے مدینہ والوں کو تعلیم تو چنانچہ ان کی محنت سے اکثر مدینہ والے مسلمان ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ماحول پورا کا پورا بنا ہوا تھا، اس میں سب سے بڑا کردار حضرت مصعب ابن عمیر کا تھا۔ یہ بڑے مالدار صحابی تھے مکے میں، اور بڑے امیر ترین رئیس، بڑے باپ کی اولاد تھے، لیکن جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو یہ چپکے سے مسلمان ہو گئے۔ ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، تو اپنے چچا سے کہا کہ میری میراث مجھے دو جو میرے باپ نے چھوڑی ہے۔ بڑے مالدار تھے، بڑے ناز و نیاز سے پلے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کے لیے عطر، خوشبو باہر دوسرے ملک سے آتی تھی، یمن وغیرہ سے، اتنے ناز نخروں سے پلے ہوئے تھے۔ لیکن چچا کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہو گیا تو انہیں وراثت سے محروم کر دیا کہ یا تو اپنے باپ دادا کا مذہب قائم رکھو، اسی پر رہو، اور اگر محمد کے ساتھ جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تمہیں ایک درہم بھی نہیں ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے، نہ دوں مجھے کچھ، لیکن اب اسلام جب قبول کر لیا ہے تو بس وہ رگو ریشے میں داخل ہو گیا، اب دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے حیج ہے۔ چنانچہ ان کے بدن پہ جو کپڑے تھے، چچا اتنا بے رحم تھا کہ اس نے وہ بھی اتروا دیے کہ یہ بھی تو ہمارے ہیں، یہ بھی تو باپ دادا کے پیسوں کے، یہ بھی اتارو، بالکل ننگا برہنہ کر دیا۔ پھر اپنی والدہ کے پاس گئے، انہیں صورتحال بتائی تو ان کے پاس ایک کمبل تھا، انہوں نے دیا، اور اس کا لنگوٹ سب آن کر پھر یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ صحابہ نے بڑی محنت کی ہے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ تو عبد الرحمن بن عوف جو خود بہت بڑے تاجر، بڑے مالدار صحابی ہیں، بہت بڑے، تو ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے تو بے اختیار رونے لگے، مسلمانوں کا پرانا زمانہ یاد کر کے، اور حضرت مصعب ابن عمیر یاد آ گئے جو بہت ناز و نخرے سے پلے ہوئے نوجوان تھے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن اب دنیا ہمارے لیے کشادہ ہو گئی ہے اور ہمیں اس قدر دنیاوی نعمتیں مرحمت کی گئی ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید ہماری نیکیوں کا معاوضہ دنیا ہی میں ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری نیکیوں کا صلہ جو ہم نے اسلام کے پہلے دور میں، شروع دور میں قربانیاں دی ہیں، محنتیں کی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہے، شاید اس کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں ملنے لگا کہ اب نعمتیں آ گئی، اس وقت تو تھی نہیں۔ اس کے بعد اس قدر رقت طاری ہوئی کہ کھانا ہاتھ سے چھوٹ گیا، اتنا روئے کہ کھانا بھی نہیں کھایا، پرانا زمانہ یاد کر کے۔ حقیقت یہی ہے کہ آخرت کا خوف، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر، اور مرنے کے بعد کا ماحول یہ ایسا ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کیا کہ آدمی پر جب یہ طاری ہو جاتا ہے وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، دنیا کی لذتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اکثرو ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اتنا ہی شاندار کھانا کیوں نہ ہو، اگر موت کا ذکر آ گیا اور قبر یاد آ گئی صحیح معنوں میں، تو اس کا سارا مزہ پھیکا ہو جاتا ہے۔ جی کتنی اچھی دعوت کا، کتنا اچھا کھانا کھا گیا ہے، اور کسی عزیز قریب پہ انتقال ہو گیا تو دیکھو کیسا غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے میں نے کیا کھایا، کیا ذائقہ تھا، کچھ بھی نہیں یاد رہتا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی تیاری میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔